ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے برج دل کے افراد کے لیے اگست سال 2026 کے مکمل ماہانہ احوال کی۔ ایکویرینز، یہ مہینہ بہت سے لوگوں کے لیے نئی سوچ، نئے فیصلوں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں تبدیلیوں کا پیغام لے کے آ سکتا ہے۔ اسٹرالوجی کے مطابق اس مہینے کے دوران بعض سیاروی اثرات آپ کو اپنی ترجیحات پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پچھلے چند مہینوں سے کسی رکاوٹ، ذہنی دباؤ یا فیصلے میں الجھن محسوس کر رہے تھے تو اگست کے درمیانی حصے سے حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تاہم جلد بازی سے کیے گئے فیصلے بعد میں پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے نئی ذمہ داریاں سامنے آ سکتی ہیں اور بعض لوگوں کو سینئر افسران کی طرف سے اپنی صلاحیتیں ثابت کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اگر آپ نئی نوکری کی تلاش میں ہیں تو مہینے کے دوسرے اور تیسرے ہفتے میں اچھی خبر ملنے کے امکانات بن سکتے ہیں، لیکن ہر پیشکش کو اچھی طرح جانچنے کے بعد ہی قبول کریں۔ کاروبار کرنے والے افراد کے لیے بھی حالات پہلے کی نسبت بہتر ہوتے دکھائی دے سکتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو آن لائن کاروبار، ٹیکنالوجی، تعلیم یا مشاورتی شعبے سے وابستہ ہیں۔ انہیں نئے گاہک یا بہتر مواقع حاصل ہو سکتے ہیں۔ مالی معاملات میں اس مہینے آمدنی کے ساتھ ساتھ اخراجات بھی بڑھ سکتے ہیں، اس لیے غیر ضروری خریداری، جذبات میں آ کر سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں۔ اگر کسی سے رقم واپس لینی ہے تو مہینے کے دوسرے حصے میں اس حوالے سے مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ پیار اور محبت کے معاملات میں اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو ایک دوسرے کو وقت دینا اور غلط فہمیوں کو بات چیت کے ذریعے دور کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ چھوٹی سی ناراضگی بھی فاصلے پیدا کر سکتی ہے۔ جو افراد ابھی تک شادی کے منتظر ہیں، ان کے لیے خاندان کی طرف سے کسی مناسب رشتے کی بات آگے بڑھنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر پہلے کوئی رکاوٹ موجود تھی۔ شادی شدہ افراد کو شریک حیات کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ یہی رویہ گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھے گا۔ خاندانی تعلقات میں بزرگوں کی دعائیں اور رہنمائی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ بہن بھائیوں کے ساتھ کسی پرانے اختلاف کو ختم کرنے کا بھی اچھا موقع مل سکتا ہے۔ اگر خاندان میں کسی تقریب یا خوشی کے موقع کا انتظار ہے تو اس حوالے سے بھی اچھی خبریں مل سکتی ہیں۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند طلباء کے لیے یہ مہینہ امید افزا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے کسی یونیورسٹی یا ادارے میں درخواست دی ہوئی ہے تو مطلوبہ دستاویزات مکمل رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ کسی غیر معمولی غلطی کی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بیرون ملک ملازمت یا ویزا کے خواہش مند افراد کے لیے بھی کچھ مثبت اشارے بن سکتے ہیں، لیکن صبر اور مستقل مزاجی بہت ضروری ہوگی۔ صحت کے حوالے سے اس مہینے اپنی نیند، پانی پینے کی مقدار اور متوازن غذا پر خاص توجہ دیں۔ ذہنی دباؤ کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ تھکن اور بے ترتیبی آپ کی روزمرہ کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ ہلکی ورزش، چہل قدمی اور وقت پر آرام آپ کو بہتر محسوس کروا سکتا ہے۔ مہینے کے آخری دنوں میں کسی اہم فیصلے یا نئے منصوبے کی بنیاد رکھنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے جلد بازی کی بجائے تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لیں۔ میرے پیارے ایکویرینز، اس مہینے کی نسبتاً بہتر تاریخیں جو ہیں وہ ہیں 4، 8، 12، 17، 21، 26 اور 29 اگست سال 2026۔ اہم کاموں، انٹرویوز، ملاقاتوں، تعلیمی پیش رفت یا نئے منصوبوں کے آغاز کے لیے نسبتاً بہتر سمجھی جا سکتی ہیں، جبکہ ہر قدم سے پہلے حالات کا اچھی طرح جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں اگست سال 2026 کا دوسرا نصف۔ برج دل ایکویرینز کے بہت سے افراد کے لیے اپنی صلاحیتوں کو عملی شکل دینے کا وقت بن سکتا ہے۔ جن منصوبوں پر آپ کافی عرصے سے خاموشی سے محنت کر رہے تھے، ان میں سے کچھ آہستہ آہستہ بہتر نتائج دینا شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا کاروبار بڑھانے، نئی شراکت داری قائم کرنے یا کسی نئے شعبے میں قدم رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہر معاہدہ پوری تسلی کے بعد کریں۔ جلد بازی یا دوسروں کے دباؤ میں آ کر کیا گیا فیصلہ بعد میں آپ کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ وقت اپنی کارکردگی بہتر بنانے کا ہے۔ بعض لوگوں کو اضافی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں، لیکن یہی ذمہ داریاں آگے چل کر ترقی یا بہتر مواقع کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی امتحان، انٹرویو یا پیشہ ورانہ تربیت کی تیاری کر رہے ہیں تو مستقل مزاجی آپ کو دوسروں سے ممتاز کر سکتی ہے۔
مالی اعتبار سے بھی مہینے کے آخری دنوں میں کچھ ایسے مواقع سامنے آ سکتے ہیں جن سے آمدنی میں بہتری کے آثار پیدا ہوں، لیکن اس کے ساتھ غیر ضروری اخراجات سے بچنا بھی ضروری ہوگا۔ اگر آپ گھر، زمین یا کسی قیمتی چیز کی خریداری کا سوچ رہے ہیں تو مکمل تحقیق کے بعد ہی فیصلہ کریں۔ ادھار لین دین میں احتیاط رکھیں اور کسی پر ضرورت سے زیادہ مالی اعتماد نہ کریں۔ جو لوگ کاروباری سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، انہیں خطرہ مول لینے کی بجائے محفوظ راستہ اختیار کرنا زیادہ فائدہ دے سکتا ہے۔ گھریلو زندگی میں آپ کا نرم لہجہ اور برداشت بہت سے مسائل کو بڑھنے سے روک سکتا ہے۔ والدین اور بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں کیونکہ ان کی دعائیں آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اگر خاندان میں کسی بات پر ناراضگی چلی آ رہی ہے تو پہل کر کے صلح کی کوشش کرنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ شریک حیات کے جذبات کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے اعتماد کو قائم رکھیں۔ جو افراد شادی کے منتظر ہیں، ان کے لیے اگست کے آخری حصے میں رشتے کے سلسلے میں مثبت پیش رفت ہونے کے امکانات بن سکتے ہیں، تاہم ہر فیصلہ خاندان کی مشاورت کے بعد ہی کریں۔ صحت کے حوالے سے اپنے جسم کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون کا بھی خاص خیال رکھیں۔ زیادہ کام، کم آرام اور مسلسل فکر آپ کی توانائی کو متاثر کر سکتی ہے۔ روزانہ مناسب نیند، ہلکی ورزش اور متوازن غذا کو معمول بنائیں۔ اگر کسی پرانی تکلیف کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں تو اس کا بروقت معائنہ کروا لینا بہتر ہوگا۔ یاد رکھیں کہ سیارے اور ستارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اصل مدد، عزت، رزق اور کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اپنی امید اور بھروسہ ہمیشہ اللہ پر رکھیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ صدقہ و خیرات اپنی استطاعت کے مطابق کرتے رہیں کیونکہ نیکی انسان کی زندگی میں خیر اور برکت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کو صحت، پرسکون، خوشحال گھرانہ اور کامیاب مستقبل عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔